اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، حضر افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مغفرت گزر رہا ہے اور ہم ہر روز اپنی محفل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس دنیا میں جو لوگ کوچ کر گئے، جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، رمضان سیلیبریٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، جو لوگ چلے گئے گزر گئے، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ہماری بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، حمد باری تعالیٰ کا ہم آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے لیکن میں تعارف کراتا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ بہت معروف چائلڈ اسپیشلسٹ محترم جناب فیصل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شہزاد؟ اللہ پاک کا شکر۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ آپ آئے بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت سے ہمیں یاد کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لاسٹ ایئر کی طرح جی ماشاء ہم نے اللہ، کوشش کی کہ آپ کو تو نہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ آپ کی محبت ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور وہ ایک اور معروف شخصیت اور ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں ہمارے کو، ڈاکٹر ماریہ خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ فٹنس کے بارے میں آپ بڑی اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ، آج آپ سے پوچھیں گے، تھینک یو سر۔ اور بہت اچھی گفتگو آپ کرتی ہیں۔ آپ آئیں بزم عقیدت میں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ بہت معروف نعت خواں ہیں سونیا اور ان کی سسٹر، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں آپ ہمارے پروگرام کا۔ تیری شان اماں نوالو، تیری شان اماں نوالو، اللہ جل جلالہ، جل جلالہ، تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے شاعر نے کہ جو حساب روز حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، اور میرے لب پہ نعت جناب ہو، تو نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے
اللہ جل جلالہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کیا آپ نے سونی خان. اور فاریہ فیض بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے انشاءاللہ نعت سماعت کریں گے ہم. اور ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب اشرف میمن صاحب نے. اشرف میمن صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں. آپ آئے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ رمضان اچھا گزر رہا ہے, لائٹ سا. اچھا, کیونکہ 2 سال کووڈ-19 کے گزرے, بچوں کے بارے میں ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم بڑی گفتگو کی تھی. جی اس ٹائم کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ کووڈ ختم ہو گیا یا ابھی بھی کچھ ہے؟ کووڈ تو دیکھیں کووڈ ہے ابھی بھی. اچھا ابھی بھی ہے. بٹ یہ ہے کہ نا وہ جو ہم نے ویکسینیشن کو حاصل کیا نا, تو اس سے اس کا ریشیو یا پھیلاؤ وہ بہت کم ہو. اچھا ہے ابھی بھی. آج کل جیسے کل 21 کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. اچھا پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں. اچھا تو لیکن ریشیو بہت کم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہے, پوائنٹس میں آ گئی ہے اب تو ایوریج جو ہے. لیکن یہ سارا کامیابی ہم عوام نے جو ویکسینیشن لگائی, سینیٹائزر یوز کیے یا ماسک پہنے, اس وجہ سے ہم لوگ اور ویسے بھی پوری دنیا میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس میں کووڈ نے بہت زیادہ اپنی نقصانات شو نہیں کیے. یہ پالیسیز اس ملک یورپ زیادہ متاثر ہوا نا ڈاکٹر صاحب؟ یورپ زیادہ متاثر ہوا ہے. ہمارا پڑوسی ملک بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. جی ہاں وہاں پر ڈیلٹا آیا تو اس نے کیا تباہ کاریاں کی ہیں, تو ہم لوگوں نے وہ حرکتیں نہیں کی. تو بہرحال ہم نے بہت اچھا اس کو, جو بھی حکومت تھی اس کو بہت اچھا ہینڈل کیا اس نے. ڈاکٹر صاحب بچے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ کووڈ سے؟ بچے بالکل ہوتے ہیں. بچوں میں ویریئنٹ ہے. بچوں میں ساؤتھ افریقن ویریئنٹ آیا تھا, بچوں میں بہت سارے ویریئنٹ آئے. اچھا تو کتنے سال تک کے بچے, یعنی جو پیدائشی بچے یا پیدائشی بچے بھی کچھ ایک آدھ آئے. اچھا ٹھیک ہے. اور 6 مہینے کا بھی بچہ آیا ہے جو کہ کووڈ میں تھا. لیکن چونکہ بچوں میں مورٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کووڈ یا کسی بیماری کی وجہ سے جان نہیں جاتی, تو وہ بہت کم رہا ہے. جیسے بڑوں میں رہا ہے, بچوں میں بھی بہت کم. بچے کم رہے ہیں. بچے کم ماشاء اللہ. صاحبہ ماشاء اللہ رمضان اچھا گزر رہا ہے آپ کا بھی؟ لوگ تلن بہت کھاتے ہیں رمضان میں, فرائی سموسے وغیرہ, رول وغیرہ. تو آپ کی جو کسٹمرز ہوتے ہوں گے تو آپ ان کو کیا گائیڈ کرتی ہیں؟ بولتی ہیں کہ آپ نہ کھائیں آپ تلن وغیرہ؟ اوبویسلی میری تو اوپینین اور سجیشن ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کم کھاؤ یا نہیں کھاؤ, یا پھر احتیاط کرو. بیسکلی شہزاد رمضان ہے ہی کھانے پینے کا, فل ڈائٹ نہیں. اس کو میں نے ابھی ایک ویڈیو اپنا شوٹ کیا تھا یوٹیوب چینل کے لیے, تو وہاں پہ میں نے اس کو انٹروڈکشن اس طرح سے کروایا کہ رمضان آلریڈی ڈائٹ پلان ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے یا جسم کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان عطیہ کیا تھا. ہم نے اس کو بالکل اپوزٹ کر دیا, ہم نے اس کو کھانے پینے کا منتھ بنا دیا. ایسے ہی ہے نا, رمضان بیسکلی انٹرمیڈیٹ ڈائٹ پلان ہے جس کو اب 2020-2022 میں جا کے ہر سیلیبریٹی فالو کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جس سیلیبریٹی کے بھی آپ اٹھا کے اس کو چیک کرو گے, گوگل کرو گے, تو وہ انٹرمیڈیٹ ڈائٹ پلان ہی کر رہا ہے. لیکن اسلام نے اس سے 1400 سال پہلے انٹروڈیوس کرا دیا تھا. ہم نے اسلام کو نہیں پڑھا, نہ سمجھا. ہم نے سائنس کو پڑھنا چاہا, لیکن سائنس بھی نہیں پڑھ رہے اب تو ہم سائنس بھی نہیں پڑھنا چاہتے. ویسے میڈم یہ بتائیں کہ عام روٹین میں جو آپ کے جو پیشنٹ ہوتے ہوں گے, آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے اپنی فٹنس کے بارے میں, تو رمضان میں کچھ زیادہ کرتے ہیں یا؟ ہاں اوبویسلی کچھ میری فرینڈس ڈاکٹرز ہیں, پیڈیاٹرک ڈاکٹر ہیں, کچھ اور کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے اپنے ڈائٹ پلانس مینٹین کروائے. تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا رمضان تو ہے ہی ڈائٹ پلان, اس میں تو میری نیڈس ختم ہو جانی چاہیے, اس میں میری نیڈس نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی بندہ اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہے تو وہ ٹو بی فیئر اس کو گائیڈ کرنا چاہیے نا. تو میری ہمیشہ گائیڈ لائن یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو اتنی بڑی قدرت نے فیسلٹی دی ہوئی ہے, سہولت دی ہوئی ہے, تو آپ اس کو اویل کرو, کنٹرول کرو. کنٹرول نہیں آتا ہمیں. اچھا ایک یہ بھی بات ہے نا میڈم کہ 15-16 گھنٹے کا ہم ایک روزہ کر کے کھانا پینا کچھ بھی ہم نہیں کھاتے, پھر ہم افطاری کے ٹائم پہ آتے ہیں, ہم افطاری کرتے ہیں, تو اس سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں کیا ڈائریکٹلی؟ دیکھو فاسٹنگ کا مطلب کیا ہے. فاسٹنگ کا مطلب ہے آپ نے بھوکا رہنا ہے, اور جب آپ فاسٹنگ توڑ کے سیکنڈ اسٹیج میں جا رہے ہو, اور جب فاسٹنگ ختم کر رہے ہو جیسے افطاری کی صورت میں, تو اس میں آپ نے لائٹ آئٹم لینے. وجہ یہ کہ اس کو میں اس طرح سے بولوں گی کہ صبح کا بریک فاسٹ کو بریک کرنے کا مینس بتایا گیا ہے سائنس میں کہ فاسٹ کو بریک کرنا ہے آپ نے. تو اوبویسلی آپ نے لائٹ میل لینا ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ افطار پہ جا رہے ہو
16-18 آورس کی فاسٹنگ کے بعد جا رہے ہو تو آپ نے لائٹ میل لینا ہے. اب ہم یہاں پہ فرائی آئٹم بھی چل رہے ہیں, چھولے بھی چل رہے ہیں, تو دہی بڑے بھی چل رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس بھی چل رہی ہیں, 4 طرح کے شربت بھی چل رہے ہیں, اسٹمک کو فل ڈمپ کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ سحری تک پہنچ نہیں پاتا کہ پھر ہم کھانے کا پروسیس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب جو بہت سارے لوگ اویئر ہو گئے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کھانا اسکپ کر دیتے ہیں یا پھر وہ سحری پہ چلے جاتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سحری کر لیتے ہیں, وہ کھانا نہیں کھاتے, آلٹرنیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ٹائم ایک مل جائے, لیکن بھرتے ضرور ہیں. رمضان کا مطلب فاسٹنگ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے گیپ کرنا ہے, آپ نے وہ ہنگر ہارمونز جو اسٹمک میں دیا ہوا ہے قدرت نے اس کو کنٹرول سکھانا ہے, اس کو کنٹرول نہیں دیتے ہیں ہم. واہ, بہت اچھی بات. اچھا میمن صاحب, آپ جب افطاری کرتے ہیں ماشاءاللہ جی, تو آپ بھی پرہیز وغیرہ کرتے ہیں, آپ بھی ہماری طرح؟ نہیں پرہیز تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ تھوڑا سا کانشیس ہے کہ بھائی اب جب ایج آپ کی 40+ ہو جائے جی تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. شوگر آپ نے جو ہے مینٹین رکھنی ہے اپنی, کہ اس کو بلا وجہ جو ہے نا اوور نہیں کرنا. اسی طرح سے فیٹی آئٹم جو ہیں ان کو کولیسٹرول کا معاملہ ہوتا ہے, تو یہ آپ کیئرلیس کریں گے تو پھر آپ کو ان ڈاکٹروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اپنی فٹنس رکھیں گے جی تو پھر آپ کو لائف بھی آپ کی انجوائے کریں گے, اور فٹنس تو پھر آپ کو بہتر کرتی ہے. یعنی آپ جو ہے نا اپنی مصروفیات اور اپنے آپ کا خیال کرتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل کرنا چاہیے, اور یہ اویئرنیس ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے ہیں نا, جی تو یہ ہونا چاہیے, اور ہر شہری, ہر پاکستانی, ہر مسلمان کو یہ چیزوں کا ہونا چاہیے. خیال کرنا ہمیں چاہیے. اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا تو اپنے آپ کو تباہ کرنا, اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا, فیملی کو تباہ کرنا. بہت اچھی گفتگو. میں فارغ فیض سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. کہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمین پر, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمین پر. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو
چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مظفر وارسی کا کلام پیش کیا, بہت خوبصورت ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں ماشاءاللہ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں مختلف, کہ کوئی کچن میں کام کر رہا ہے, کوئی دسترخوان میں کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہاسپٹلز وغیرہ میں پیشنٹ میں مریضوں میں کوئی این جی اوز کام کر رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیں, ہاسپٹل تو بیسکلی ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں لوگ اپنے ساتھ اب یہ کرنے لگے کہ ویلفیئر کا نام استعمال کرنے لگے. اچھا, کہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے, تو اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہر بڑے ہاسپٹل میں بھی ویلفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے, وہاں پر اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی کے حساب سے پیشنٹس کو ریلیکسیشن دیتا ہے. اچھا, تو 2-3 ہاسپٹل جہاں میں جاتا ہوں, یا بہت سارے ہاسپٹلس ہیں کرتے ہیں اپنے لیول پہ کام. اچھا کرتے ہیں, لیکن پراپر ایک این جی او جو ہاسپٹل کی ہے وہ تو کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی نہیں ہے. ہاں, کولیبریشن کے ساتھ, جیسے بہت ساری این جی اوز ہیں جنہوں نے اپنے ہاسپٹلس کھولے ہوئے یا ڈسپینسریز کھولی ہوئی ہیں, تو وہ بہت لو کاسٹ پہ پبلک کو, کراچی کی ایسی پبلک جو کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی بھاری فیس دیں یا بھاری میڈیسن خرید سکیں یا انویسٹیگیشنز کی طرف جائیں, تو ایسے پبلک کے لیے انہوں نے بہت جگہ وہ بنائی ہوئی ہے, ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں, تو وہ اس حوالے سے اپنی ہیلپ کرتے ہیں. یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا نا دسترخوان لگے ہوتے ہیں کھانے پینے کے, اور بہت سارے این جی اوز کام کر رہی ہیں. یعنی میں نے جو نوٹ کی, میں ایک عام سا آدمی ہوں, مجھے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں میڈیسن کے لیے کہ ہم میڈیسن پرچیز نہیں کر سکتے. ایک کا مجھے فون آیا اپنے بچے کے, معصوم بچے کے دودھ کے لیے, کوئی باہر کا کوئی دودھ کا ڈبہ تھا, بولا اس کے لیے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, بہت کاسٹلی ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, 1400 یا 1500 روپے کا ہے. تو میں نے بھی ان سے یہی کہا, میں نے کہا بہت ساری این جی اوز کراچی میں کام کر رہی ہیں, میڈیکل کی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی, بالکل ہے, لازمی ہوگی, تو آپ اس سے رابطہ کریں. تو ان کا نہیں, ہمارے علم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں, میرے کو اپنے بھی علم میں نہیں تھا. تو میرے یہ سوال ذہن میں آیا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو بہتر سمجھتے ہیں زیادہ. نہیں ہے, بالکل ہیں بہت سارے, لیکن یار بات یہ آتی ہے کہ اگر میری اپنی جیب اجازت نہیں دے رہی تو میں 1400-1500 روپے والا ملک کیوں خرید رہا ہوں؟ کیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے؟ اس کا ہے آلٹرنیٹ نہیں ہے. اب اس طرف جاؤ, اپنے ڈاکٹرز کو بولو کہ بھائی میری جیب ایسی نہیں ہے, تو آپ اس کا ایک کمپرومائز کرو پہلی چیز. اور اگر 6 مہینے سے بڑا بچہ ہے تو آپ دودھ پہ ڈیپینڈ زیادہ کر رہے ہو بنسبت غذا کے. جیسے اب بیبی وائپس ہیں, ایک یہ فیشن ہو گیا ہے بیبی وائپس کا, پیمپرز کا ایک فیشن آ گیا ہے, ایک روٹین ہے کہ اتنی برانڈ آ گئی ہیں پیمپرز کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج سے 20 سال پہلے کیا پیمپرز کا کنسیپٹ تھا؟ نہیں تھا. لنگوٹ کا کنسیپٹ تھا, نیالچو کا کنسیپٹ تھا, اور کوئی نقصانات بھی نہیں تھے. ابھی آپ پیمپرز لگاتے ہو اور وائپس یوز کرتے ہو, میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا, لیکن اس سے بیبی ریشز ہو جاتے ہیں, نیپل ریش ہو جاتا ہے. اب تو وہ وائپس جو ہے وہ لوگ چہرے پہ بھی لگانا شروع کر دیے ہیں, بچوں کو باڈی واش کر رہے ہیں, کلین کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا بچہ, بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بولو کہ بھائی اگر آپ کو دودھ دینا ہی ہے, پہلے تو دیکھو
والدہ کے دودھ کا نعم البدل کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. اگر وہ نہ ہو ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, وہ نہ ہو تو اس کی صرف 1 یا 2 کنڈیشن ہے کہ نہ ہو. ابھی آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کووڈ میں بچوں میں آتا ہے. ایون کووڈ میں ہم نے والدہ کو دودھ پلایا ہے. اچھا, مدر کو کووڈ ہے, والدہ کا دودھ پلا رہے ہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, لیکن طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں پلا رہے, ایکسپریس کر کے پلا رہے ہیں. اسی طرح HIV ایڈز, اس میں بھی بھائی والدہ کا دودھ منع نہیں ہے. والدہ کا دودھ کہاں منع ہے کہ اگر مدر کوئی نشہ کرتی ہے خدا نہ خواستہ, کوئی ٹرینکولائزر لیتی ہے, کوئی اینٹی سائیکوٹک میڈیسن پر ہے, یا کوئی کینسر کی میڈیسن پر ہے تو. ورنہ تو بہت سارے آپشنز ایسے ہیں کہ جس میں مدر فیڈ آپ نے دینی ہے. 2 سال تک, 6 مہینے تک سائنس بھی کہتی ہے, اب سائنس کہتی ہے, یہ بات اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دی کہ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کی عمر تک اپنا دودھ پلائیں. اب اس بات سے 2 باتیں نکلتی ہیں کہ یا تو لوگ 2 سال تک صرف مدر فیڈ پہ ہی ہو جاتے ہیں. اس میں کیا آپشن ہے کہ اس کے آگے جملہ کیا ہے کہ بھائی 6 مہینے تک صرف والدہ کا دودھ پلائیں, اس کے بعد غذا پہ لے آئیں, ویننگ پہ لے آئیں, اس میں بیلنس ڈائٹ دیں, اس کے بعد مدر فیڈ یا بوٹل فیڈ یا ٹاپ فیڈ جو بھی ہے وہ پھر برائے نام تبرک. میں اپنے پیشنٹس کو بولتا ہوں کہ بھائی تبرک کے طور پر دودھ پلاؤ. پھر تبرک کسی بھی جگہ چلے جائیں, کسی بھی مذہب میں چلے جائیں, آپ کو اتنا سا ملتا ہے, تھال بھر کے نہیں ملتا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مدر فیڈ 2 سال تک پلائے جا رہے ہیں. اب مدر فیڈ میں غذا تو نہیں ہے, پرابلم آ رہی ہے تو بچوں میں آ رہی ہے, تو اس کے آلٹرنیٹ ہے. اگر میں نام لے سکوں تو کسی NGO کا نام لے لیں آپ, جیسے سیلانی والے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سنا NGO ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یاسر, وہ آج بھی ان کا میڈیکل کیمپ تھا. اچھا, ماشاءاللہ اللہ ان کو لمبی عمر دے. احمد ناصر یاسر, وہ آج بھی میڈیکل کیمپ روزے میں لگا کے آئے یار. اچھا ماشاءاللہ, اتنا کام کر رہے ہیں. تو NGOs بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن لوگوں کو آگاہی کی ضرورت ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو NGO بناتے ہیں وہ صرف اس لیے کماتے ہیں کہ نا ہمارے بینک بیلنس بھرے. لوگوں کو شفا یا لوگوں کو سہولت دینے کے لیے بہت کم لوگ ہیں. اب ٹرینڈ بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. اللہ جو دیکھو اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے. بھوکے نہیں سوئیں گے, یا دسترخوان والے ہیں, یا روزہ افطار والے ہیں, یا اتوار کو دوپہر میں عید کے بعد بھی میں نے دیکھا لوگوں کو کہ راؤنڈ اباؤٹس پہ تحائف بانٹ رہے ہیں, بریانی کھلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں مزدوروں کو, طبقوں کو. یہ بہت سارے کر رہے ہیں لوگ, اپنے اینڈ پہ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آگاہی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے, میرے پاس سیلانی کے پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ سلوٹ ہے ان کو یار, بہت ہیلپ کرتے ہیں سیلانی والے. سینا والے بہت ہیلپ کرتے ہیں. میں آج کا بتا رہا ہوں, آج کتنی گرمی تھی کراچی میں, بہت گرمی تھی. سیوک سینٹر میں KDA پہ کیمپ لگا ہوا تھا, میڈیکل کیمپ. کیا بات ہے, میں مس کر گیا, آج مجھے کچھ کام تھا, ورنہ میں جاتا کہ یار. اب میں تو اس بندے کے لیے بہت خوش ہو گیا, اس نے اتنا ہیلپ کی, اتنا اچھا کام کیا. ہاں, بہت کسی بھی تعاون سے کیا. کوئی بھی کرے اچھا کام کرے. اپنا اشرف بھائی آپ یہ بتائیں, آپ بھی ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ میڈیکل کی طرف توجہ دیں؟ نہیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا تو بریف کیا ہے. بہت سے ایسے سوشل ادارے ہیں, NGOs ہیں, جیسے میڈیکل کیمپ کا سلسلہ ہے, یا بہت سی ایسے چھوٹے کلینکس, آئی کیمپس لگاتے ہیں اکثر. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جیسے ہماری لائنز ایریا سول سوسائٹی ہے, وہ مہینے میں 1.5 مہینے میں ایک آدھ میڈیکل کیمپ لگتا ہے. اچھا, بہت سے چھوٹے بڑے ہاسپٹل ایسے ہیں جو عام طور پہ جو بڑے ڈاکٹر ہیں, ان بڑے ڈاکٹروں کی ایک بڑی کھیپ ہے جو والنٹری ان چھوٹے ہاسپٹلوں میں جاتی ہے. وہاں 300 روپے فیس ہوتی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, حنیف طیب, حاجی حنیف طیب صاحب جس کے چیئرمین ہیں المصطفیٰ کے حوالے سے, یا جیسے انڈس ہے, ایسے بہت سے ہاسپٹل ہیں چھوٹے بڑے پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں, جن میں 300 روپے 250 روپے فیس لی جاتی ہے. وہی بڑا ڈاکٹر جو وہاں 1500 روپے لے رہا ہے, وہی کنسلٹنسی اس کی وہاں 250-300 روپے والنٹری اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور وہ 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 دن دیتا ہے. وہ 1 گھنٹہ تو کم سے کم میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے والنٹری دیتے ہیں. اور ان چھوٹے تو ہاسپٹل نہیں ہیں, لیکن بہرحال اس معیار کے مطابق ان کا تھوڑا سا وہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشلی وہ نہیں ہے امپیکٹ. لیکن اوورآل ہمارے یہاں سارے جتنے بھی لوگ ہیں کراچی کے لوگ,
اپنی اپنی حیثیت میں سب جو ہے اپنا یہ جو ہے ورک کرتے ہیں, اور یہ چیریٹی والا جو کام ہے ہمارے خمیر میں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں جو عہدی کا جو ہوتا تھا لے کے بیٹھتے تھے تو ہر چھوٹا بڑا مزدور بھی اپنی اس کیپیسٹی میں وہ 10 روپے بھی ڈالتا تھا اور 100 روپے بھی ڈالتا تھا اور کوئی گولڈ کی چوڑیاں بھی ڈال کے چلا جاتا. تو ایسا نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو ہمیشہ سے آپ نے سلام پیش کرنا ہے, اور ان کی قدر و منزلت یہ ہے کہ کراچی میں کبھی بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا بھی کوئی معاملہ ہو کراچی پیش ہوتا ہے. تو میں اس میں یہاں کا بزنس مین ہو, مزدور ہو یا کلرک ہو یا عام آدمی کسی بھی حیثیت میں اپنی چیریٹی دیتا ہے. واہ واہ, اور یہ کمال ہے اس کراچی کے, کمال ہے کراچی کی. کیا بات ہے, بہت زبردست. ڈاکٹر صاحبہ, لوگ افطار جو کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, اس میں آپ کیا میسج دیں گی؟ میسج یہی ہے, کس طرح اپنے آپ کا خیال کرنا چاہیے؟ بالکل کھائیں, ایوری تھنگ آپ کھا سکتے ہیں. پہلے تو 40 بائٹس چیلنج کر کے کھائیں. 40 بائٹس چیلنج شاید آئی تھنک میں نے لاسٹ ایئر بھی انٹروڈیوس کروایا تھا یہاں پہ. 40 بائٹس چیلنج از اے چیو ٹیکنیک, کہ آپ نے ایک سنگل بائٹ کو سب سے پہلے تو چھوٹا بائٹ لینا ہے, بڑے بڑے بائٹس لے کے ڈمپ نہیں کرنا ہے اپنے اسٹمک میں. چھوٹا بائٹ لینا ہے اور چھوٹا بائٹ لے کے آپ نے ایٹ لیسٹ 40 ٹائم کاؤنٹنگ کے ساتھ اس کو چبا کے کھانا ہے کہ وہ لکوڈ بن جائے. جیسے وہ لکوڈ بنے گا دین آپ نے سیکنڈ بائٹ کے اوپر جانا ہے. سیکنڈ بائٹ آپ نے لیا. اس طرح جب آپ سلو کھاؤ گے ایٹ لیسٹ آپ کو 30 منٹس اپنے میل کو دینے ہیں. اوبیسلی آپ کا کھانا لکوڈ کنڈیشن میں جب اسٹمک پہ جائے گا تو اسٹمک پہ ورک لوڈ کم ہوگا. اب آپ اس میں فرائی آئٹم بھی کھا سکتے ہو, اس میں آپ فاسٹ فوڈ بھی کھا سکتے ہو, اس میں آپ فروٹس ڈائٹ بھی کر سکتے ہو, ویجیٹیبل بھی کر سکتے ہو, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایٹ. آپ جس ڈائٹ پہ بھی جانا چاہتے ہو آپ اس میں 40 بائٹس میں آپ ہر چیز انجوائے کر سکتے ہو. تو لوگ اب مطلب اپنے آپ کو ہی ٹائم اگر آپ نہیں دو گے, ہم دن بھر محنت کرتے ہیں اور ہم اپنی باڈی کو اگر صرف آدھا گھنٹہ کھانے کے لیے نہیں دیں تو پھر بیکار ہے نا ہمارا محنت کرنا. ڈاکٹر صاحب کوئی ایزی بتائیں نا, کوئی آسان نسخہ بتائیں اس سے زیادہ ایزی ویٹ کیا لوز ہے, کرنے کا. اس سے زیادہ ایزی کیا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے بس اپنا میل انجوائے کرنا ہے. ایون آپ شہزاد آپ خود نوٹ کرنا کنورسیشن کے بعد کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ بائٹس کے بعد ہمارے ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, ٹیسٹ آنا بند ہو جاتا ہے. جی, باڈی اور قدرت اسی وقت سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ تمہارا کھانا انف ہو چکا ہے, اس کے بعد اب نہیں کھانا ہے. اس کے بعد اب جو تم کھا رہے ہو وہ ایکسٹرا کھا رہے ہو. تو ہم اپنی باڈی سے ہی کمپرومائز نہیں کرتے, ہم قدرت سے ہی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اشرف بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ شہزاد دوست ہے میرا, یہ بھی اس نے گھر جانا ہے اور فرائی آئٹم جتنا بھی ہے نا دوبارہ اس نے ری ٹیسٹ کرنا ہے. ایسا ہی یقین کریں, سچ بتا رہا ہوں آپ کو, چاول میں چھوڑتا نہیں. میں آگے بات بتاتا ہوں آپ کو. اس نے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس نے کہنا ہے میٹھا کوئی آئٹم ہو تو مجھے ہو لیا. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹریڈیشنل ہمارے یہاں قومی مزاج ہے کہ وہ افطاری کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو اپنا لے لیا, پھر یہ جو نماز اور اس کے بعد ایکٹیویٹیز تراویح کے بعد. اچھا, ہم لوگ بری عادت کیا ہے ہماری کہ آج کل ہم نے 12 بجے کے بعد ڈنر کرنا ہے. یہ اتنی تباہی لا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کو تو بہت اچھے طرح پتہ ہے, لیکن عام آدمی اس کو محسوس ہی نہیں کرتا. اس کے بعد ہم 1 گھنٹے بعد سو جاتے ہیں. وہ اتنی تباہی لا رہا ہے, ڈاکٹروں کا بھلا ہو رہا ہے اور میڈیکل والوں کا بھلا ہو رہا ہے سب سے زیادہ اس سے. اور جبکہ ہمارا جو ڈنر ٹائم ہے ہم دونوں کا, ہم 6 بجے 5 بجے کھانا کھا لیتے ہیں, ہمارا ڈنر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں, لکوڈ لے لیں گے, فروٹس لے لیں گے رات میں جب تک ہم جاگ رہے ہیں. 12 بجے اوبیسلی کہ جب یہ کلینک سے واپس آتے ہیں تو 12 بج ہی جاتے ہیں. پھر اگر ہمیں ہنگر محسوس ہو رہی تو ہم نے فروٹ چاٹ بنائی ہوئی, فروٹ چاٹ لے لی, وہ بھی میٹھے کے طور پر. اب میٹھا ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم کس طرح عمل کریں. آپ تو کر لیں گے ظاہر ہے, ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے کہا, اشرف بھائی نے بھی کہا, آپ کی روٹین بتائی کہ آپ مرغن کھائیں گے پھر میٹھا بھی کھائیں گے. کھائیں, سب کچھ اللہ کی ساری نعمت کھائی ہے, جی منع نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر منع نہیں کرے گا, بٹ اس کو یوٹیلائز کرو, اس کو ہضم کرو. انہوں نے کہا ٹی وی دیکھ کے سو جائیں گے 1 گھنٹہ, تو بھائی آپ نے جب دیکھا رات 12 بج گیا تو وہ 3 روٹی نہ کھاؤ, وہ آپ 1 روٹی کھاؤ, سزا ہے. آپ اس کو ہضم ہونے کا ٹائم دو. انگلش کا ایک بہت اچھا ایڈیمز ہے کہ 1 ایپل کیپس دی ڈاکٹر اوے. میرے بچے بولتے ہیں 1 سیب اگر آپ روزانہ کھا رہے ہو تو ڈاکٹر سے دور رہو گے, بچپن سے ہم نے سنا ہے. تو بھائی وہ کیوں ہے؟ میرے بچے بولتے ہیں an apple a day keeps the baba away. an apple a day keeps the baba away. کریں آپ, اچھا آپ یوٹیلائز کرو, آپ کھاؤ, سب کچھ کھاؤ.
अब صبح کھانا ہے, رات کو نہیں وہ کھانا, کریں. صرف کہیں رات کو کھانا ایپل صبح کھانا ہے, یہ خیال کرنا. اچھا تربوز رات کو کھا سکتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں خالی جتنے آئرن والے فروٹس ہیں وہ آپ نے صبح ارلی مارننگ ہی لینے. ایون بنانا بھی جو ہم دن میں کھا رہے ہوتے ہیں یا رات میں کھانے کے بعد یہ نہیں کھانا چاہیے. بنانا اگر آپ ارلی مارننگ اگر آپ 2 بنانا کھانا شروع کر دو گے آپ ویٹ لاس پر آ جاؤ گے, آٹومیٹکلی آ جاؤ گے. اگر ایک ایپل آپ لینا شروع کر دو, کیونکہ وہ آئرن آپ کی باڈی میں جا کے کیمیکل بنا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے ہنگر بھی کنٹرول کرتا ہے, آپ کے نیوٹرینٹس بھی بڑھاتا ہے اور آپ کے ویٹ لاس میں بھی. اسی طرح بنانا بھی ہے. اگر صبح آپ 2 بنانا کھا رہے ہیں آپ خود اپنا ویٹ کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس کے بعد آلٹرنیٹ ڈیٹ پہ آپ صبح میں یوگرٹ لینا شروع کر دیں, 100 گرام یوگرٹ آپ لینا شروع کر دیں. آپ کی کیلوریز بھی مینٹین کرے گا, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی آپ کو دیتا ہے, پلس آپ کو انرجیٹک رکھے گا, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی ہنگر کنٹرول کر کے رکھتا ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. اشرف بھائی کو اچھا سا میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. اب آج تو بات ہو رہی ہے نا کہ یہ اپنے فاسٹنگ کا اور اسی سلسلے کا, جی اپنی فٹنس. بات یہ کہ اپنی جان کو اپنے آپ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو کیئرنگ یہی ہے کہ ابھی تھوڑی سی جو ہے نا جستجو محنت کر لو. اس کے بعد 60+ کے بعد آپ کو نہ میڈیسن کی ضرورت ہے, نہ آپ کو یہ جو پرابلمس آتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. لیکن یہ ٹائم ایسا ہے جو آپ کا ابھی کا جو ٹائم ہے اس میں تھوڑی سی ایکسرسائز اور دوسرا یہ جو کھانے میں مینٹین اپنے آپ کو رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ابھی میں اور آپ جیسے کرتے ہیں نا, ابھی تو ہم سہ لیتے ہیں, اور میں نے اور آپ نے پھر دیکھا ہے 60 کے پاس جو بیماریاں چلتی ہیں جی, اور وہ ڈائبٹیز کے علاوہ بلڈ پریشر کے علاوہ اور دوسری ایسی انسین بیماریاں نکلتی ہیں کہ آدمی بیچارہ وہ بستر سے ہٹتا. جی ڈاکٹر فیصل صاحب کو اچھا سا میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں یار, میسج صرف یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک اللہ نے رحمت بنا کے اتارا, ٹھیک ہے, تو اس رحمت کو ہم زحمت نہ بنائیں. رمضان کے بعد بھی ہم اپنی روٹینز ایسے ہی اگر رکھتے ہیں فالو کہ ہم نے کھانے میں اعتدال پسند ہونا ہے, چوز کر کے کھانا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ایک دوسرا کہ ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈال دی جاتی ہے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ آپ کو آ کے گھر کا طریقہ بتائے گا, گھر کے سربراہ کا کام ہوتا ہے. بہت اچھی بات. بچوں کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ میرے پاس بچے آتے ہیں, آج کل پانی کا بہت کنٹامینیٹڈ آ رہا ہے, اس میں بہت زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں. ایک دوسرا یہ جو جنک فوڈ بچے کھا رہے ہیں نا, جی ہاں, یہ ایک یار میں تو بولتا ہوں یہ کچرا کھلا رہے ہیں اب اپنے بچوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت زیادہ بیماریاں اس سے بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے بزم عقیدت میں. بہت شکریہ آپ کا. جناب فیصل اشرف احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ماریہ خان آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں بزم عقیدت میں. سونیا خان آپ کا, فاریہ فیض آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. کل اگر زندگی نے وفا کی اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.